یافس خان نامی ایک یہ شخص ہے جس نے جناب جو 26 نومبر کو یہاں پر موجود تھا ڈی چوک میں، اور ویڈیو بھی یہ شخص خود بنا رہا تھا یافس خان اپنے ہی موبائل سے، اور اس دوران اس کو گولی لگتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب جس وقت مجھے گولی لگی مجھے لگا کہ مجھے جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اس طرح کی مجھے تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد اس کے بقول مجھے یہاں سے پمز لے کر جایا گیا، جو کہ ویسے ہی اسلام آباد میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی خطرہ اس کے لیے ہو سکتا تھا، تو پمز میں اس کو بہرحال داخل بھی کر دیا گیا، لیکن وہاں پر وہ کہتا ہے کہ جناب میں اور میرے ساتھ ساتھ جو دیگر میرے دوست تھے، میرے جو ریلیٹیوز تھے، وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، ان کی جانب سے ہم نے یہی پلان کیا کہ جناب یہاں پر اسلام آباد میں مزید نہیں رہتے، اب یہ گولی لگی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مزید اس کے برعکس جو ہے دوسری بھی کوئی کارروائی ہو جائے، پولیس یا جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں وہ یہاں تک بھی آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے وہاں سے پیمز ہاسپٹل سے ہم نکلے اپنی گاڑیوں میں اور سیدھا ہم KPK میں گئے، وہاں پر KPK میں اس نے اپنا علاج کروایا۔ اب جناب آگے سین وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو جو گولی ہے وہ کولہوں میں اس کو گولی لگی ہے۔ اب اس چیز کا ثبوت یہ ہوا کہ جناب وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اپنے ہمراہ لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اس کا ایکس رے کروایا جاتا ہے، اور ایکس رے میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو گولی لگی، اور ابھی بھی ایکس رے کی رپورٹ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گولی اس وقت بھی اس کے جسم کے اندر موجود ہے، لیکن اس نے آپریٹ نہیں کروایا، گولی کو باہر بھی نہیں نکلوایا، تو اس وقت بھی یعنی وہ زندہ اس وقت مثال سب کے سامنے موجود ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر اس چیز کا ڈاؤٹ ہے کہ 26 نومبر کو ریاست کی جانب سے گولیاں نہیں چلائی گئی تو وہ KPK میں جائے، وہاں پر یافس خان کو ملے، وہ یافس خان اس کو اپنے ایکس رے کی رپورٹ بھی دکھا دے گا، یافس خان اس کے ساتھ کسی بھی جگہ کسی بھی لیب میں چلنے کو بھی تیار ہوگا، اور وہاں پر وہ جا کر دوبارہ سے جب ایکس رے کروائے گا تو تب آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یا تو کچھ صحافی ہیں یا واقعی میں کوئی نیوٹرل ہیں جو کہ وہاں پر جا کر اس چیز کی تسلی کرنا چاہیں۔ تو یافس خان نے بہرحال انٹرویو دیا ہے، اب اسی انٹرنیشنل میڈیا نے بعد میں اس ہاسپٹل میں اس ڈاکٹر سے بھی انہوں نے بات کی، اور ڈاکٹر نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ جناب واقعی گولی ان کو لگی ہے اور ابھی بھی ان کے کولہوں کے درمیان گولی موجود ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اس وقت زندہ مثال ہے 26 نومبر کے واقعے کے متعلق۔ اب آپ کو بتاتے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر کے متعلق، جو عمران خان کے سب سے زیادہ کلوز قریبی سمجھے جا رہے تھے، القادر ٹرسٹ میں ان کا بہت بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ ان کی گواہی ایسی ہو سکتی تھی کہ عمران خان کے خلاف اگر یہ گواہی دے دیتے تو عمران خان کے خلاف اب بھی سزا کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن جب ان کی گواہی ساتھ میں شامل ہوتی تو جب عمران خان کے خلاف سزا ہونی تھی تو اس وقت شاید یہ بیانیہ یہ پبلک اس چیز کو تسلیم کر لیتی کہ واقعی اگر شہزاد اکبر اس چیز کی گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے کہیں نہ کہیں خود بود کہیں نہ کہیں بدعنوانی یعنی کہ کرپشن کی ہے۔ اب شہزاد اکبر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، شہزاد اکبر ایک انٹرویو دیتے ہیں، انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ پر بہت زیادہ پریشر تھا، میں جس وقت ان کو نہیں مل پا رہا تھا تو میرے بھائی کو انہوں نے اٹھا لیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب وہ اس میں کس نے گرفتار کیا اس چیز کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، وہ آپ بھی بہتر سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جب لے کر جایا گیا تو وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ مجھ پر جو ہے ذہنی طور پر بھی کافی مجھے ٹارچر کیا گیا، بھائی میرا آلریڈی انہی کے پاس تھا، زیر حراست تھا، تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار چلو ٹھیک ہے، جو بات بھی آپ کہتے ہیں نا میں ماننے کو تیار ہوں، مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سامنے والے اتنے ڈفرز تھے، اتنے پاگل، اتنے لا علم، اتنے بے وقوف تھے کہ جناب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس سے کروانا کیا ہے۔ وہ سامنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم آپ نے کیا کرنا ہے، بس آپ نے جھوٹی گواہی دینی ہے اس کیس کے متعلق، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آپ سے ہم نے بلوانا کیا ہے، آپ کو ہم نے، کیونکہ شہزاد اکبر نے کہا کہ مجھے آپ کچھ نہ کچھ لکھ کر دیں، مجھے بتائیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یا آپ کو ہم کیا بتائیں، بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دینی ہے، آپ اس کیس میں جائیں گے اور آپ جھوٹی گواہی دیں گے۔ تو یہ شہزاد اکبر نے اس وقت یہ ٹروتھ ہے، یہ سچ ہے، اس کو ریویل کیا ہے، انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے، اس کا انکشاف کیا ہے کہ جناب دوران حراست اس طرح کے بھی ڈفرز ان کو ٹکرے ہیں کہ جنہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان سے کروانا کیا ہے، بس انہیں صرف یہ پتا تھا کہ اس نے کسی بھی طرح سے جا کر جھوٹی گواہی دینی ہے۔ اور اس چیز کا اعتراف اس وقت پراپرٹی ٹائکون بھی ویسے کر چکے ہیں کہ جناب کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ رابطہ کیا گیا، اب مجھے کہا گیا کہ جناب جھوٹی گواہی دیں آپ عمران خان کے خلاف، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہرگز قطعاً یہ جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت توپوں کا رخ ان کی جانب بھی ہے تاکہ ان کو بھی کسی طرح سے گرفتار کیا جا سکے یا ان سے بھی جھوٹی گواہی لی جا سکے، کیونکہ اب اس وقت
سزا تو سنائی جا چکی ہے عمران خان کو, بشرا بی بی کو بھی ایسے اس میں مفت میں رگڑ دیا ہے, لیکن اس سزا کا امپیکٹ نہیں پڑ رہا, کیونکہ جو مین چیز ہے یعنی کہ شہزاد اکبر بھی, اس نے بھی گواہی نہ دی, اور اس پراپرٹی کے ٹائکون نے بھی گواہی نہ دی, تو اب ان دونوں کی گواہی کے بغیر یہ سزا بالکل بے معنی سی لگتی ہے, اور جو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جب بھی جائے گی ویسے ہی سزا اڑ جائے گی, کیونکہ اس میں ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن اس چیز میں ثابت نہیں کر سکے.